سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نیلم ارشد اور میں ہوں رائبہ وقاص۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ امریکی صدارتی انتخابات، امیدواروں میں آخری انتخابی مباحثہ، ٹرمپ اور جو بائیڈن کی ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ جو بائیڈن کو روس سے $3.5 ملین ملے، حساب دینا پڑے گا۔ جو بائیڈن کے بھائی نے عراق سے کئی ملین ڈالر بنائے۔ ٹرمپ کا مزید کہنا ہے کہ جو بائیڈن الیکشن جیت گئے تو اسٹاک مارکیٹ بیٹھ جائے گی۔ کورونا میری نہیں، چین کی وجہ سے پھیلا ہے۔ چین کے لیے پروازیں بند کرنے کی جو بائیڈن کی مخالفت کی۔ چین سے اگر کسی نے رقم بنائی تو وہ صدر ٹرمپ ہیں۔ جو بائیڈن کا جوابی وار، میں نے کوئی غلط کام کیا نہ بیٹے نے پیسے بنائے۔ جو بائیڈن کا کہنا ہے شمالی کوریا کے ٹھگ کو ٹرمپ نے دوست کہا۔ ٹرمپ کے وکیل روڈی کولیانی روس کے پیادے نکلے۔ ایران، چین اور روس کو الیکشن میں مداخلت کی قیمت چکانی پڑے گی۔ پاکستان کا نام گرے لسٹ میں رہے گا یا نکالا جائے گا، فیصلہ آج متوقع۔ پیرس میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا اجلاس دوسرے دن بھی جاری رہا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے FATF کی سفارشات کی روشنی میں بہت سے اقدامات اٹھائے۔ پاکستان کا نام بہترین کارکردگی کی بنیاد پر گرے لسٹ سے نکالنے کے امکانات موجود۔ مریم نواز کے کمرے پر دھاوے کی فوٹیج سامنے آنے پر وزیر اعظم مستعفی ہوں، نون لیگ کا مطالبہ۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ فوٹیج عمران خان کی لاقانونیت اور سیاسی انتقام کا ناقابل ثبوت ہے۔ چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی پر انہیں شرم آنی چاہیے۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ فوٹیج میں واضح ہے کہ پولیس نے صفدر کو گرفتار کیا۔ چھوٹا پروپیگنڈا اپنے انجام کو پہنچا، ڈرامہ ختم، اب رسیدیں نکالیں۔ کراچی میں 18 اور 19 اکتوبر کے واقعات، سندھ حکومت نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ سعید غنی کنوینر مقرر، کمیٹی میں ناصر شاہ، مرتضی وہاب، سردار علی اور اویس قادر شامل۔ کمیٹی 30 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں پولیس کا معاملہ چیلنج ہے، معاملات انتہا پر جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ارکان نے اجلاس میں IG کے واقعے میں شدید رد عمل دیا۔ مریم کے دروازے پر دھاوا، IG کا اغوا، سینیٹ کا فوری جوائنٹ کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ۔ ایوان میں منظور قرارداد میں کہا گیا کہ مریم کی پرائیویسی کے خلاف ورزی اور IG کا اغوا غیر معمولی واقعات ہیں، ذمہ داروں کا تعین کر کے سزا دی جائے۔ چیئرمین سینیٹ نے قرارداد مزید کارروائی کے لیے قائمہ کمیٹی کو بھجوا دی۔ نواز شریف کی واپسی سے متعلق لندن سے مثبت اشارے ملے ہیں۔ وفاقی وزیر فیصل واڈا کی BBC سے گفتگو، کہا سزا یافتہ اور مطلوب اشتہاری ملزم نواز شریف کی تحویل کے لیے وزراء کا وفد لندن جا سکتا ہے۔ اس معاملے میں برطانوی حکام کا رد عمل کافی حوصلہ افزا ہے۔ گلگت بلتستان کے انتخابات، سیاسی پارٹیوں نے سرگرمیاں تیز کر دیں۔ بلاول بھٹو نے گانچے میں خطاب کرتے ہوئے گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ بلاول کے طویل دورے کے بعد PTI کا بھی رہنماؤں کو انتخابی مہم میں اتارنے کا اعلان۔ مریم نواز آئندہ ہفتے گلگت بلتستان الیکشن کمپین میں بھی نظر آئیں گی۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ کی 11 ریفرنسز کی منظوری۔ نواز شریف کے خلاف نیا کرپشن ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ نواز شریف، فواد حسن فواد، آفتاب سلطان کے خلاف سیکیورٹی غیر قانونی گاڑیوں کا ریفرنس دائر ہوگا۔ احسن اقبال کے خلاف اسپورٹس سٹی کرپشن ریفرنس دائر کرنے کی منظوری۔ رانا ثناء اللہ اور علیم خان کے خلاف کرپشن کیسز کی تحقیقات کی بھی منظوری۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جشن ولادت شایان شان انداز سے منانے کے لیے جوش و جذبہ بڑھنے لگا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے درود و سلام کی محفلیں، گھر گلیاں بازار سجانے کے لیے جھنڈیوں لائٹس کی مانگ میں اضافہ۔
اور سعد حریری ایک مرتبہ پھر لبنان کے وزیر اعظم بن گئے۔ صدر نے پارلیمانی دھڑوں سے مشاورت کے بعد حریری کو وزارت عظمیٰ کا منصب سونپا۔ سعد حریری کو پارلیمان کے 44 ممبران کی حمایت حاصل ہوئی۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔